شہریار کی کہی بات میرے ذہن میں گونجی۔ اس بات کا دھیان رکھیے گا کہ کہیں کوئی آپ کا پیچھا کرتا میرے استاد یا مہرو کے ٹھکانے تک نہ پہنچ جائے۔ اگر انہیں کوئی نقصان پہنچا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ میں نے کمال صاحب کے گھر سے نکلنے کا وقت بھی آدھی رات کے لگ بھگ اسی لیے رکھا تھا تاکہ اگر کوئی میری طاق میں یا میرے پہرے پر بیٹھا ہو تو اس کی غفلت کے دوران میں نظر بچا کر گھر سے نکل سکوں۔ لیکن نواب تیمور کی یوں آدھی رات کی وقت اسٹیشن پر موجودگی کا یہی مطلب تھا کہ کوئی لگاتار اور مسلسل کمال صاحب کے گھر کے باہر بیٹھا میری نگرانی کر رہا تھا، اور جیسے ہی میں رات کے اندھیرے میں گھر سے نکلا اس نے نواب کو اطلاع کر دی، اور میرے پیچھے پیچھے یہاں اسٹیشن تک اسے میری ہر حرکت کی خبر دی جاتی رہی۔ نواب کو اسٹیشن پر دیکھ کر آس پاس سرکاری اہلکاروں اور عملے کے اندر تھر تھری سی مچی ہوئی تھی، اور سبھی چوکنا چوکس دکھائی دینے کی کوشش میں مصروف تھے۔ نواب نے میری طرف قدم بڑھائے۔ میں جانتا تھا کہ اب آپ مجھ پر اعتبار نہیں کریں گے۔ جب میرے اپنے بیٹے نے مجھ پر بھروسہ نہیں کیا تو آپ سے کیا گلہ، لیکن مجھے میری نظر میں اتنا نہ گنائیں۔ مانا میں نے زندگی میں بہت سی غلطیاں کی ہیں، مگر شاید اب کفارے کا وقت آن پہنچا ہے۔ مجھے کفارہ تو ادا کر لینے دیں۔ عبداللہ صاحب، آپ کا پچھتاوا ہی آپ کا کفارہ ہے۔ نواب صاحب، رازداری سے مہرو کی تلاش میں نکلنے کی شرط بھی شہریار ہی کی تھی۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ کے غصے اور غضب کے ہاتھوں اس کے استاد یا مہرو کو کوئی نقصان پہنچے۔ امید ہے آپ میری مجبوری سمجھ گئے ہوں گے۔ نواب نے گہری سانس لی۔ مجھے اندازہ ہے اور میں بیان نہیں کر سکتا کہ میں کس قدر شرمندہ ہوں۔ کاش میں خود مہرو کو اس کے گھر والوں کے حوالے کر آتا تو آج میرے دل پر اتنا بوجھ نہ ہوتا۔ ایک باپ کے لیے سب سے بڑا مد مقابل اس کا اپنا بیٹا اس کا وارث ہوتا ہے۔ شہریار نے میری آنکھوں کا کھول دی، اور جس ہمت اور بہادری سے اس نے مہرو کو محل سے آزاد کروایا، اس نے یہ بات بھی ثابت کر دی کہ شہریار سے متعلق میرے سارے خدشات غلط تھے۔ وقت آنے پر وہ اپنی ساری ذمہ داریاں احسن طریقے سے نبھائے گا۔ میں آج یہاں آپ سے صرف یہ کہنے آیا ہوں کہ اگر مہرو آپ کو مل جائے تو میری طرف سے بھی ہاتھ جوڑ کر معافی مانگیے گا۔ خدا آپ کا سفر بخیر کرے اور آپ کو آپ کے مقصد میں کامیاب کرے۔ ہو سکے تو آپ بھی مجھے معاف کر دیجیے گا۔ نواب نے آگے بڑھ کر مجھے زور سے گلے لگایا اور اپنی نم آنکھیں چھپاتے ہوئے وہاں سے پلٹ گیا۔ گاڑی چل پڑی اور میں ایک گوشے میں خود کو دوسروں کی نگاہوں سے چھپائے سمٹ کر بیٹھ گیا۔ مختار پور میری منزل تھی، مگر مختار پور کے قصبے تک ابھی پورے ایک دن اور ایک رات کا سفر باقی تھا۔ مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا۔ نواب پور کے پلیٹ فارم پر جب نواب تیمور مجھ سے مل رہے تھے تب دور کھڑا ایک سادہ لباس والا اہلکار مجھے بہت غور اور عجیب سے نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ جانے وہ نواب صاحب کے عملے کا فرد تھا یا پولیس کا کوئی اہلکار، مگر اس کی نظریں بڑی چبھنے والی تھیں۔ وہی بندہ مجھے اپنے ڈبے کے اندر بیٹھا نظر آیا تو میرا ماتھا ٹھنکا، لیکن وہ لاتعلق سا اخبار سامنے پھیلائے خبریں پڑھنے میں مصروف تھا۔ میں نے اپنے ذہن سے وسوسے جھٹکانے کی کوشش کی۔ ہو سکتا ہے یہ صرف ایک اتفاق ہو اور وہ اپنی ہی منزل کی جانب رواں ہو۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اگلے آنے والے کسی بھی بڑے جنکشن پر اتر کر خود کو پلیٹ فارم کی بھیڑ میں گم کر دوں گا اور پھر مختار پور کے لیے کوئی دوسری گاڑی پکڑوں گا۔ پھر میرے ذہن میں شک کا ایک اور سنپولا کلبلایا، کہیں یہ نواب تیمور کی طرف ہی سے مقرر کردہ کوئی مخبر تو نہیں جسے میرے پیچھے لگا کر وہ مہرو تک پہنچنا چاہتا ہے۔ نہیں نہیں، یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ نواب میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ نہیں کر سکتا۔ میں نے بے چینی سے کہیں پہلو بدلے، مگر جب تک گاڑی کسی بڑے اسٹیشن پر رک نہ جاتی تب تک میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے مجبوراً منہ سے ڈانپے وہیں پڑا رہا۔ سامنے والی نشستوں پر چند بوڑھے بیٹھے زور شور سے بڑھتی مہنگائی پر کچھ بحث کر رہے تھے۔ ایک بڑے میاں اپنے گھر کی عورتوں اور بچوں کو بار بار ڈانٹ رہے تھے کہ گھر سے نکلتے وقت قیمہ پراٹھے ٹھیک سے گرم کر کے ٹفن میں پیک کیوں نہیں کیے؟ اب وہ کھانا کہاں سے گرم کروائیں گے؟ ایک طرف چند نوجوانوں نے ٹرین چلتے ہی ڈبے کے شیشے پر اپنی چادر بچھا دی اور تاش کی بند گڈی کھول کر فوراً تاش کے پتے بانٹنے اور رمی
کھیلنا شروع کر دی۔ کچھ حضرات نے جو پہلے سے اپنی برتھوں پر سوئے ہوئے خراٹے لے رہے تھے، ٹرین کے دوبارہ چلنے پر اٹھ کر 2-4 انگڑائیاں لیں اور پھر سے منہ پر چادر ڈالی، لمبی تان کر سو گئے۔ کچھ لوگ کتنی جلدی ٹرین کے عارضی سفر میں بھی اتنی سہولت سے رچ بس جاتے ہیں، اور کچھ تمام عمر اپنے مستقبل ٹھکانوں اور گھروں میں بھی کتنے بے چین رہتے ہیں۔ شاید کہیں بس جانے کا تعلق جگہ اور اس مقام کی عارضی یا مستقل ہونے سے نہیں ہوتا، یہ سب ہمارے اندرونی بے چینیاں اور مختلف گرہیں ہیں جو ہمیں تمام عمر کسی قسم سے بے چینی کے احساس میں جیتے رہنے پر مجبور کرتی ہیں۔ انسان کے اندر سکون ہو تو اسے پلیٹ فارم کے بینچ پر گاڑی کے انتظار کے دوران بھی نیند آ جاتی ہے۔ اتنے میں دور کسی برتھ پر کسی منچلے نے اپنے ریڈیو کی سوئی گھمائی اور فضا میں کسی دل جلے نغمے نگار کے بول گونج اٹھے۔ طبیعت ٹھیک تھی اور دل بھی بے قرار نہ تھا۔ یہ تب کی بات ہے جب کسی سے پیار نہ تھا، جب سے پریت سپنوں میں سمائی مار گئی، من کے میٹھے درد کی گہرائی مار گئی، نینوں سے یہ نینوں کی سگائی مار گئی، اور باقی کچھ بچا تو مہنگائی مار گئی۔ یہ ایک بڑے میاں بہت خوشی سے بولے۔ سچ ہی تو کہا ہے کسی نے، اس مہنگائی نے تو کمر توڑ کر رکھ دی ہے ہماری۔ غضب خدا کا، جینا مشکل ہو گیا ہے، سبھی بوکھلائے پھرتے ہیں، نہ مجنوں کو لیلا کی خبر، نہ زلیخا کو یوسف کی۔ میں کہہ دیتا ہوں یہ حکومت زیادہ نہیں چلنے کی۔ کیسے وقت میں ہائے دل کو دل کی لگی بیماری، مہنگائی کے دور میں ہو گئی مہنگی یار کی یاری، دل کی لگی دل کو جب لگائی مار گئی، دل نے دی تو پیار کی دہائی مار گئی، دل کی بات دنیا کو بتائی مار گئی، اور دل کی بات دل میں جو چھپائی مار گئی، اور باقی کچھ بچا تو مہنگائی مار گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ریڈیو پر بجتے اس نغمے نے ڈبے کی سب مکینوں کے دل کے تار چھیڑ دیے ہیں۔ سبھی ٹھنڈی آہیں بھر بھر کے حکومت کو کوسنے بد دعائیں دے رہے تھے۔ انسان ہی انسان کے ہر دکھ کا درما یا انتظام کب کر سکتا ہے؟ بھلا یہ انسان کے بس کی بات ہی نہیں، مگر یہ بات کسی کو کم ہی سمجھ آتی ہے۔ اچانک ٹرین کی رفتار دھیمی ہونے لگی۔ میں چوکنا ہو کر بیٹھ گیا۔ مضافات بتا رہے تھے کہ کسی بڑے شہر کا اسٹیشن قریب آ رہا ہے۔ میرے لیے یہ بہترین موقع تھا خود کو غائب کرنے کا۔ ٹرین سیٹیاں بجاتی پلیٹ فارم پر چڑھی اور آگے جا کر رک گئی۔ میں نے اٹھنے کا ارادہ کیا، مگر مجھ سے پہلے ہی وہ مشکوک شخص اپنا بریف کیس سنبھالے اٹھا اور گھڑی پر وقت دیکھتے ہوئے نیچے اتر گیا۔ میں نے کچھ پل انتظار کیا اور پھر اس کے پیچھے اتر کر اسے دیکھا تو وہ پلیٹ فارم سے باہر نکلتے ہوئے کسی رکشے والے سے اپنی منزل کے کرائے پر بحث کر رہا تھا۔ میں نے ایک گہری سانس لی، گویا وہ سب میرا وہم ہی تھا، اور جسے میں نواب کا اہلکار سمجھ رہا تھا وہ بس اتفاقاً ہی میرے ڈبے میں میرے ساتھ سوار ہو گیا تھا۔ ٹرین نے کچھ دیر بعد سیٹی بجائی اور میں نے اپنی جگہ پر واپس آ کر بیٹھ گیا۔ ایک دن یوں ہی بیت گیا اور پھر اگلے روز عصر کے وقت گاڑی مختارپور کے پلیٹ فارم پر آ لگی۔ نوابپور کی طرح یہ بھی ایک پیرانی ریاست تھی جس کے ماحول اور در و دیوار پر گلابی رنگ کی آمیزش زیادہ تھی۔ اسٹیشن پر کافی بھیڑ تھی۔ میں نے پلیٹ فارم سے نکلنے سے پہلے اچھی طرح اطمینان کیا کہ کہیں کوئی آس پاس میرا پیچھا تو نہیں کر رہا۔ باہر بہت سے سائیکل، رکشہ، تانگے اور بگیوں والے مسافروں کو لے جانے کے لیے کھڑے آوازیں لگا رہے تھے۔ اکا دکا مخصوص 70 ماڈل کی پرانی ٹیکسیاں بھی کھڑی تھیں، جن میں زیادہ تر بابو ٹائپ سرکاری ملازم ہی اپنے سامان رکھوائے تھے۔ میں نے ایک تانگے والے سے پوچھا، مومن نگر چلو گے؟ تانگے والے نے کسی فلمی ہیرو کے انداز میں بیڑی اونٹوں میں دبائے جواب دیا، ضرور چلیں گے صاحب، تبھی تو کھڑے ہیں یہاں۔ مختارپور کی شام گلابی تھی اور آسمان پر بھی چند گلابی بادل تیر رہے تھے، مگر جن کے دل غم کے اندھیروں سے تاریک ہوں انہیں باہر کے سارے موسم ایک جیسے لگتے ہیں۔ تانگا مختلف سڑکوں سے ہوتا ہوا ایک پرانے محلے میں داخل ہو گیا جس کے باہر پرانی طرز کا لکڑی کا گیٹ ابھی تک قائم تھا اور اندر احاطے میں برطانوی طرز کے لیمپ پوسٹ اور
کھمبے گلیوں کے سر پر کھڑے نظر آ رہے تھے۔ ٹانگے والے نے مجھ سے پوچھا، مومن نگر آ گیا ہے جناب، کہیے کس گلی میں اتاروں؟ کس کے گھر جانا ہے؟ میں نے اپنا عذر پیش کیا۔ جانا تو مجھے تیسری گلی میں اکبر علی صاحب کے گھر ہے، مگر میں یہاں پہلے کبھی آیا نہیں۔ پہلے کسی سے ان کا پتہ پوچھ لوں گا، اگر وہ یہاں نہ ہوئے تو تم ہی مجھے دوبارہ اسٹیشن لے جانا۔ میں وہیں آس پاس کسی مسافر خانے میں قیام کر کے ان کے آنے کا انتظار کروں گا۔ ٹانگے والے نے سر ہلایا اور سامنے کسی پان کی دکان والے سے چلا کر اکبر علی کا پتہ پوچھا۔ سنیے جناب، یہ اکبر علی صاحب کا مکان کہاں ہے اور وہ یہیں ہوتے ہیں آج کل؟ پنواڑی نے گلوری بنا کر سامنے کھڑے گاہک کے منہ میں رکھی۔ اما کون سے اکبر صاحب؟ میاں ہم نے تو نہیں سنا یہ نام کبھی اس محلے میں۔ میرا دل ڈوب سا گیا۔ اس کا مطلب ہے شہریار کے استاد ابھی تک اپنے دیے ہوئے پتے پر نہیں پہنچے تھے۔ ٹانگ والے نے مایوسی سے میرے طرف دیکھا۔ میں نے ایک آخری کوشش کی۔ معلم ہیں، پہلے کسی اور ریاست میں تعلیم کے شعبے سے منسلک تھے، پھر وہاں سے نوکری ختم کر کے یہاں چلے آنے کا قصد کیا تھا۔ انہوں نے گھر والے بھی ساتھ ہوں شاید، ان کی زوجہ محترمہ اور 2 بچیاں بھی ان کے ساتھ تھیں۔ گلوری چبانے والے گاہک نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ ارے ہاں، ایک صاحب ابھی پچھلے ہفتے ہی کوچہ صداقت علی میں منتقل تو ہوئے ہیں، سنا ہے اتنا ہی خاندان بھی ساتھ ہے ان کے۔ ابھی کل ہی مولوی صاحب نے مسجد میں اعلان کیا کہ ان کے لیے کوئی محلے میں اور ارد گرد گلیوں میں کسی نے اپنے بچے کو ٹیوشن وغیرہ پڑھانی ہو شام کو تو ان سے رابطہ کریں۔ بس نام میرے ذہن سے نکل گیا، آپ کہیں تو چل کر پوچھ لیتے ہیں۔ میں رگوں میں خون کی گردش تیز ہونے لگی، ہو نہ ہو وہ اکبر صاحب ہی ہوں گے۔ میں نے جلدی سے ٹانگے والے کو فارغ کیا اور انصاف کے ساتھ چل پڑا۔ 2-3 گلیاں گزر کر ہم ایک کشادہ سے احاطے میں آ گئے۔ وہاں بیٹھے کسی بزرگ سے ان صاحب نے پوچھا، چچا یہ نئے محلے دار جو آئے ہیں، ان بزرگوں کا نام کیا ہے؟ فوراً نے سر اٹھا کر ہماری طرف دیکھا۔ اکبر علی نام ہے ان کا۔ کیوں، کیا کسی بچے کو سپارہ وغیرہ پڑھوانا ہے کیا؟ نہیں، ان کے مہمان آئے ہیں ملنے۔ چلیں جناب، آپ کا کام تو ہو گیا۔ وہ سامنے تازہ سفید کلی والا دروازہ ہے ان کے مکان کا۔ وہ صاحب مجھ سے ہاتھ ملا کر آگے بڑھ گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اتنی آسانی سے اکبر صاحب کو ڈھونڈ نکالوں گا۔ مجھے یہاں تک پہنچانے والے رہبر نے مجھے یہی بتایا تھا کہ ان کی اکبر صاحب کی بھی 2 بیٹیاں تھیں۔ وہ شاید اس گلی کے آس پاس کے مکین تھے، تبھی انہیں نئے آنے والے ہمسائے کے بارے میں اتنی زیادہ تفصیلات کا علم تھا۔ اور اگر یہ وہی شہریار کے استاد اکبر تھے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مہرو بھی ان کے ساتھ ہی تھی، کیونکہ ان کی اپنی تو ایک ہی بیٹی تھی، دوسری لڑکی کے ساتھ ہونے کا یہ مطلب تھا کہ مہرو بھی ابھی تک اس خاندان کے ساتھ رہ رہی ہے۔ میں لرزتے گلیوں کے ساتھ اس سامنے والے مکان کے دروازے تک پہنچا۔ محلے کے احاطے میں کچھ بچے شور مچاتے برف پانی کا کھیل کھیل رہے تھے۔ کوئی بچہ دوسری بھاگتے بچے کو چھو کر برف کہتا اور دوسرا بچہ برف کی طرح اپنی جگہ اس حالت میں ساکت منجمد ہو جاتا، اور پھر کوئی اور بھاگتے ہوئے اسے چھو کر پانی کہہ کر پھر سے رواں کر دیتا۔ میرے قدم بھی اس وقت میرے ساتھ برف پانی ہی کا کھیل کھیل رہے تھے، کبھی منجمد تو کبھی رواں۔ میں نے دروازے کے پاس پہنچ کر اپنے حواس یکجا کرنے کی کوشش کی اور دھڑکتے دل سے دروازہ پر دستک دی۔ اندر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میں نے دوسری بار کنڈی ہلائی۔ اندر سے کسی کے قدموں کی آواز دروازے کی جانب آتی محسوس ہوئی، اور پھر کسی لڑکی نے دروازے کے قریب آ کر پوچھا، جی کون؟ میں سانسیں اٹکنے لگی۔ میں بامشکل اتنا ہی کہہ پایا، میں عبداللہ۔ اور ٹھیک اسی وقت کوئی دور سے چلایا، وہ رہا، ہاں وہی ہے۔ میں نے گھبرا کر پلٹ کے دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ وہی مشکوک شخص جو نواب پور سے میرے ساتھ ڈبے میں سوار ہوا تھا، 4-5 مزید لوگوں کے ساتھ دوڑتا ہوا میری طرف آ رہا تھا، اور اس کے ہاتھ میں کوئی ہتھیار بھی تھا۔ میں نے بوکھلا کر دوسری جانب دیکھا تو وہاں بھی کچھ لوگ مجھے اپنی جانب لپکتے نظر آئے۔ میرے پاس فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں نے تیزی سے خود کو سمیٹا، چوبارے کی جانب سے باہر سڑک پر کھلتی گلی کی جانب لپکا کہ شاید باہر کی بھیڑ میں خود کو گم کر سکوں، مگر وہ لوگ گلی کا سرا
پہنچنے سے پہلے ہی میرے سر پر پہنچ چکے تھے، اور تب مجھے احساس ہوا کہ گلی کے سرے پر بھی انہی کے پہرے دار موجود ہیں۔ ٹرین والے بندے نے مجھ پر پستول تان لیا۔ اب مزید بھاگنا فضول ہے، تم چاروں طرف سے گھیرے جا چکے ہو۔ میں نے اس لیے اسٹیشن کی بھیڑ میں تم پر ہاتھ نہیں ڈالا تھا کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ تم ہجوم میں خود کو گم کر لو گے۔ بہت بھگایا ہے تم نے ہمیں اپنے پیچھے، لیکن بس اب بہت ہو گیا، ہتھیار ڈال دو ورنہ میں تمہیں گولی مارنے میں ایک پل کی دیر بھی نہیں کروں گا۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ پھر پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، تم تلاشی لے سکتے ہو۔ اس نے حیرت سے میرے طرف دیکھا اور اپنے کسی نائب کو اشارہ کیا۔ اس نے جلدی سے میرے سارے جسم کو اچھی طرح ٹٹولا، میرے جسم کو ڈھانپے سیاہ چادر بھی اتار کر ایک جانب پھینک دی۔ پھر ان میں سے کسی نے جیب سے ہتھکڑیاں نکالیں اور میرے ہاتھوں میں ڈال دیں۔ تمہیں سزائے موت کے قیدی ہونے کی حیثیت سے اور جیل توڑ کر بھاگنے کے جرم میں گرفتار کیا جاتا ہے۔ ساحر، میں نے تمہیں نواب پور کے اسٹیشن پر دیکھنے ہی پہچانا گیا تھا کہ تم وہی ہو، حالانکہ تم نے حلیہ خوب بدلا ہے کسی جوگی فقیر کا۔ لیکن میرا نام بھی اسد ہے، اسد، انسپکٹر، کرائمز برانچ آف پولیس۔ تم میری آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکتے۔ اچھا ہوا تم نے زیادہ مزاحمت نہیں کی، ورنہ ہمیں تمہیں دیکھتے ہی سیدھے گولی مار دینے کا حکم ملا ہوا ہے۔ میں نے اسے دیکھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میری قضا اس مومن آباد محلے کی اس گلی میں نہیں لکھی تھی، ورنہ اس وقت ہم یہ سوال جواب نہ کر رہے ہوتے۔ آس پاس لوگ ہراساں دور کھڑے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ مجھے دھکیل کر باہر سڑک پر کھڑی ایک سرکاری جیپ میں بٹھا دیا گیا۔ مجھے ایک بات کی تسلی تھی کہ نواب تیمور نے اپنے وعدے نبھایا تھا، اور اگر میرا پیچھا کرنے والے اس کی ہر کارے ہوتے تو شاید وہ اب تک استاد اکبر کے دروازے پر کھڑے ہوتے۔ پولیس کی گاڑی مختلف گلیوں سے گزرتی مجھے لے کر تھانے پہنچ گئی، جہاں پولیس کا عملہ ایک سزائے موت کے باغی قیدی کو دیکھنے کے لیے امڑ آیا تھا۔ مجھے گرفتار کرنے والے انسپکٹر کا نام اسد زمان تھا، اور وہ شاید گزشتہ کئی ہفتوں سے ہم سب کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹک رہا تھا۔ مجھے حوالات میں بند کر دیا گیا۔ شاید میری کہانی میرا مقصد پورا ہونے سے قبل ہی ختم ہو گیا تھا۔ مجھے بتایا گیا کہ اگلے روز مجھے اسی جیل سے ایک ٹیم لینے کے لیے یہاں پہنچ جائے گی جہاں سے ہم سب فرار ہوئے تھے۔ مطلب پھر وہی کال کوٹری اور پھر وہی بیڑیاں۔ رات کو میرے پہرے کا خصوصی بندوبست کیا گیا اور 4 چوکنے سپاہی حوالات کے ارد گرد بندوقیں تانے کھڑے رہے۔ اگلے دن کوئی بڑے افسر تشریف لائے تو انہیں میری گرفتاری کا قصہ خوب نمک مرچ لگا کر سنایا گیا۔ اخبار والے آئے، مجھے پولیس کے قدموں میں بٹھا کر ساری ٹیم کی تصویریں بنائی گئیں۔ اگلے دن مجھے بڑے شہر کی جیل منتقل کیا جانا تھا۔ میں حوالات میں گھٹنوں پر سر دیے بیٹھا کچھ سوچ رہا تھا کہ باہر راہداری میں کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی، اور آنے والا میری بیرک کی سلاخوں کے پاس آ کر رک گیا۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ آپ یہاں؟